بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش میں سنکلتی راتیں نہیں لگی ہوئی، اللہ پاک کرم کرا تو میں تساں پردیس ہی رہنے لیں خاص کری پہلے چھترو نظارہ دسنا ہے۔ یہ پیارا چھترو مشہور معروف ہر لحاظ نال ہر کلچر نے لحاظ نال مشہور چھترو، بڑے بڑے نامی لوگ آئے تو دنیا پہ چلے گئے، ایک دیڑا ایسا ہوتی دنیا پہ چلے جاتا۔ کوشش کریا کرو اس جمعہ مبارک کی مس نہ کریا کرو، جمعہ پڑھیا کرو، اللہ پاک کو سلامتی کرنا نہیں، بال بچے نہیں خیر کرنا نہیں، تو بچیاں نہیں خدمات ٹھیک کریا کرو، بچیاں کی راست بلانے کی کوشش کریا کرو، کمانے کی فکر ہی زیادہ نہ رہا کرو، ہر بچے نہیں اپنی قسمت اپنی ہونی، یہ کوشش کریا کرو سیدھے ہاتھ ماری تے پٹھے ہاتھ نہ ماریا کرو کوئی بچیاں کی خاطر، کیونکہ کل قبر ہی نام پترا کی نیکی دینی نہ پتر موہ کی دینا، کوئی بھین بھرا کسی کی نیکی نہیں دینا، یہ سوچی گنو قبر کلی نے اتھے ایک سوتر جگہ کسا نہیں ماری بھی اسی تو تساں ساریاں نیکیاں لگیاں جانے، ماویں یہ گل پلہ بنی گنو، اللہ سلامت رکھی نے، ماڑی ویڈیو تکنے والوں کی کل مسلمانوں کی جتنے ممالک ملک ہے اللہ انہوں نے سلامتی کرے، پاکستان کی آزاد کشمیر کی مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر کی آزادی نصیب کرے، کیونکہ آزاد ملک جڑا ہونا وہی آزاد ہونا، تو اس واسطے کشمیر نے بارے واسطے دعا کریا کرو، دوئے کشمیراں آزاد ہوئی جان، ساڑی اچھنے والی نسل جڑی ہے نا وہ یہ خوشیاں اور اساں بھی تکی سکاں، مولا کرم کرے، اس بابرکت دن نے تھویل، اس بابرکت سفر نے مہینے تھویل اپنے حبیب نے وسیلے نہ کرم کرے، تو ماویں کی صرف دعاواں یاد رکھیا کرو، ماواں یہ جیاں اچھیاں ویڈیو بھیجنا رسی تساں واسطے، ٹھیک ہے، اللہ سونے نے والے، اللہ سلامت رکھی نے، خدا حافظ۔ کسی سے بھی ہو، کسی خاندان قبیلے سے، لیکن تم نے لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا ہے، اور ایسے ہی ہوا، اور ہندوستان میں انگریز نے 200 سال حکومت کی، جس میں مسلمانوں کے عقائد اور ان پر گویا کہ آزادانہ مسلمان تجارت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب کفر غالب ہوتا ہے تو اس کے اپنے ون آرڈر قائم کیے ہوئے اس کے مطابق وہ چلتا ہے، اس کے ون آرڈر یہ بھی ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو تجارت سے روکنا، مسلمانوں کو معدنیات جو ان کے ملک سے معدنیات اور زمینی ذخائر نکلتے ہیں ان پر خواہ مخواہ پابندیاں لگانا، اور اس قسم سے، اور پھر دوسرا مسلمانوں کی عبادت خانے، اور اس کے لیے یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا، مسلمانوں نے قربانی دی، اور اس میں پہلے یہ معاملہ طے ہوا کہ جو مسلمان جہاں اس خطے میں ہندو اور سکھ رہتے ہیں وہ اگست 1947 کو، اور مسلمانوں نے جامع کا نذرانہ پیش کیا، اس وقت جب مسلمان رسالہ سمانے کے عالم میں تھے، ان کے پاس خورتونوش اور دیگر اور گھریلو اشیاء ساز و سامان سروں پر لگا ہوا، گھوڑے پر، خچرے پر اور گدھے پر یہ ساز و سامان لگ کر گویا کہ ہجرت کرتے ہوئے، لیکن راستے میں اور فرنگ کی وہ جو نفرت اور قتل و غارت دیا
اور اتنا قتل عام کیا جائے اور گویا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کیا جائے، اسی سلسلے میں دھاگ لگا کر بیٹھ گئے اور اسلحے کے ذریعے اور مسلمانوں کو شہید کیا، حتیٰ کہ 10 لاکھ مسلمانوں کی شہادت کے بعد وطن عزیز پاکستان باز وجود میں آیا۔ اور اس لیے یہ وطن عزیز اسی لیے مسلمانوں نے حاصل کیا تھا کہ اس میں رہ کر عدل و انصاف سے فیصلے ہوں گے اور مسلمان مل کر تجارت کریں گے، لیکن پھر بھی جو کچھ عالمی طاقتیں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کا گلا دبانے کے لیے فقط اس لیے ہر کسی شخص کو اور برا اقتدار کا لالچ، مالا پرستی کا لالچ اور دنیا کی عیش و عشرت کا لالچ دے کر مسلمانوں کو اور ڈیوائڈ کرنا، تقسیم کرنا اور ٹکڑی میں تقسیم کر کے اور ساری طاقت اپنے پاس رکھ کر اور یہ کہنا کہ کوئی بھی وہ بھی جنتی ہے اور پکڑانے والا وہ بھی جنتی ہے، اس لیے پھینکنے والے جو ہتھیار ہے اس میں قوت پیدا کی جائے تاکہ تم ظالم قوموں سے بچ کر اور ایسے خطے میں رہتے ہوئے تم آزادانہ طور پر اور تجارت کر سکو۔ آج ملک پاکستان 1947 14 اگست 1947 کو اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں یہ ایک ایسا ملک ہے کہ امت مسلمہ کا فخر کے طور پر وجود میں آیا، لیکن قربان جائے اور ہماری افواج پاکستان کی پالیسیوں پر کہ جس نے خفیہ طور پر اور عالم کفر کے آنکھوں میں دور اور گیا کہ یہ ایسا سمجھا ڈالا کہ ساری طاقت کو اور عسکری قوت کو بنا کر اور آج عالم کفر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا کہ تجارت کے معاشی میدان میں اتر رہا ہے اور دیگر معاملات میں، لیکن یہ وطن عزیز اسی لیے حاصل کیا گیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس لیے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر امت مسلمہ اگر متحد ہو کر یہ وطن کی قیادوں سے نکل کر اور امت مسلمہ کو اور گویا کہ وہ جو رفاقت ملک تھے ایسے کردہ اور پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اسے 1947 1965 کی جنگ میں جھونک دیا گیا تاکہ اس کا جو مشن ہے اور یہ جو ریاست مسلمانوں کی الگ جو بننے جا رہی ہے اسے عروج نہ کیا جائے اور اسے نیست و نابود کیا جائے، لیکن اس کے بعد دوسری جنگ مسلط کی گئی 1971 میں اور اس کے بعد تیسری جنگ مسلط کر دیا گیا اور 2001 میں۔ اس لیے اگر دنیا میں اگر راج کرنا ہے، دنیا میں عدل و انصاف کا اگر پھیلانا چاہتے ہو تو مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ مسلمان تجارتی اور معاشی حوالے سے مضبوط ہو۔ آج انشاءاللہ اور ملک پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ اس نے قرآن کی ایک آیت پر عمل کیا، اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہتھیار مضبوط بناؤ، دفاع کو مضبوط کرو، اس لیے جو تمہارے کافر ہیں وہ جو کافر جو سامنے ہیں وہ جو کافر جو چھپے ہوئے ہیں تاکہ ان پر داغ بیٹھ جائے۔ ایک ہی جنگ کی وجہ سے آج عالم کفر پاکستان کی قوم میں آ گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، لیکن آج ہمیں اس کا علم نہیں، عوام کو علم نہیں اور اس لیے عوام اس سے گویا کہ کیسے دور ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کفار کی سازشوں اور چالوں کو جو ملک پاکستان میں وجود میں آیا ہے اسے امت مسلمہ کے لیے فخر کرائے اور پوری امت مسلمہ کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کا بھی سہارا بنائے اور اس کی معیشت ملک پاکستان کو استحکامی طور پر اس کی سرحدوں کو حفاظت کروائے۔ ملک پاکستان کی سرحدیں ابھی بڑھ رہی ہیں، بنگلہ دیش سے لے کر افغانستان اور افغانستان سے ایران، ایران سے عراق تک، ایران کی جو آخری سرحد لگتی ہے وہ عراق تک لگتی ہے۔ اور میں ایک خصوصی ایک چینل پر یہ خبر سن رہا تھا کہ ملک
پاکستان نے درد کرتا رہ کر اور اپنی ساری سازشوں کو چھپا کر، اپنے ہتھیاروں کو، اپنی خفیہ تدبیروں کو چھپا کر ایران کو قرضہ دیا، ایران کو قرضہ دے کر وہاں بھی اپنے پنجے باندھ دیے، اور بنگلہ دیش سے لے کر افغانستان سمیت اور ایران تک پاکستان کی حکومت بڑھ گئی ہے۔ اللہ رب العزت مزید 14 اگست کے یہ آزادی کا دن ہے، آزادی منانے کا مقصد یہی ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کو استقامت عطا فرمائے اور ملک پاکستان کی